21ویں نمبر پر گناہ جس سے انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ ہے جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو انسان جھوٹ بولنے کو اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو بھی اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اگر وہ روزے کی حالت میں اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص روزے کی حالت میں ہے اور وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بول رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس آدمی کے کوئی حاجت اور ضرورت نہیں کہ اس نے کھانے پینے کو ترک کر دیا جبکہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ ان گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ۔ یقیناً سچ بولنا نیکی ہے اور یہ نیکی انسان کو جنت لے کر جاتی ہے۔ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور یہ گناہ انسان کو جہنم لے کر جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کرنے والے ہیں۔ نمبر 22، بلا ضرورت کتا پالنا۔ بلا ضرورت کتا پالنا حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من امسک کلبا، جو شخص کتا پالے، فإنہ ینقص کل یوم من عملہ قیرات، اس کے نامہ اعمال میں سے ہر دن ایک ایک قیرات کم ہوگا، الا کلب حرث او ماشیۃ، سوائے اس کتے کے جو کھیتی کی حفاظت کے لیے ہو، اور سوائے اس کتے کے جو مویشیوں کی حفاظت کے لیے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کتا پالتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ہر دن نیکیاں کم ہوتی جاتی ہیں، نیک اعمال اس کے گھٹتے جاتے ہیں۔ البتہ 2 صورتوں میں اجازت ہے۔ اس حدیث میں پہلی چیز وہ ہے، انسان اگر اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتے کو پالتا ہے کہ کسی کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، گائیں اونٹوں کا ریوڑ ہے، تو کتے کو اگر اس لیے پالے تاکہ ان کی حفاظت ہو، یا نمبر 2 کسی کی کھیتی باڑی ہے اور کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے پالے تو بھی درست ہے۔ ان دونوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتا پالنا ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ آج کل معاشرے میں بہت سے لوگ شوقیہ طور پر کتے پالتے ہیں اور شوق کے طور پر اپنے ساتھ گاڑیوں میں گھماتے ہیں، صبح انہیں واک کرواتے ہیں، گھروں میں ان کے لیے جگہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں موجود ہوں۔ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج جو گھروں میں عموماً بے برکتی کی فضا نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ تصویر تو دور کی بات، آج تو گھروں میں 15 20 انچ کا ٹیلی ویژن اور اسکرین موجود ہے، انٹرنیٹ کیبل فحاشی اور یعنی ہے، ان اسکرینوں پر ہمہ وقت تصاویر ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو شیاطین آئیں گے، جنات آئیں گے۔ اسی وجہ سے بے برکتی بھی نظر آ رہی ہے اور گھروں کے اندر عموماً جھگڑا اور فساد بھی نظر آ رہا ہے۔ جو انسان جتنا نیک صالح ہوتا ہے اسے نیک چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے پھر گناہ کی نحوست کی وجہ سے ناپاک چیزوں سے اسے محبت ہو جاتی ہے، وہ ناپاک رہنے لگتا ہے، شریعت سے دور ہونے لگتا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے، ناپاک چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں غیر مسلم ناپاک ہیں، انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے وہ نجس ہیں، اسی لیے غیر مسلم کتے زیادہ پالتے ہیں، اور ان کا ایک نظریہ بنا ہے کہ انسان وفادار نہیں ہے، کتا وفادار ہے۔
تو وہ شادیاں نہیں کرتے، معاذ اللہ زندگی ساری زنا میں گزار دیتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ پیدا بھی ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج جسے ہم ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، اسی امریکہ کی 51 ریاستوں کے اندر 2007 سے لے کر 2014 تک جو قتل ہوئے ہیں حاملہ عورتوں کے 16,331 قتل ہوئے۔ اور اس وقت امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں سب سے زیادہ جن عورتوں کا قتل ہو رہا ہے، حاملہ عورتوں کا قتل ہو رہا ہے، کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے یا اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا اس سے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ انہیں ترقی یافتہ ممالک سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ حقوق کا بڑا دعویٰ کرنے والے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ مظلوموں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اسلام نے عورت کو بڑا حق دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شریعت نے کتا پالنے کی اجازت دی ہے، مجبوری میں نہ ہو تو انسان اسے شوقیہ طور پر نہ پالے۔ بسا اوقات انسان کو اس چیز سے محبت ہوتی ہے اور وہ انسان کے نیک اعمال میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بڑا تاجر بھی تھا، زمیندار بھی تھا، اسے کتے پالنے کا بڑا شوق تھا، صاحب حیثیت تھا، حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا۔ لوگوں نے اسے کافی کہا بھئی تو حج کر دے، تیرے اوپر حج فرض ہے۔ آخر کار لوگوں کے بار بار کہنے کی وجہ سے اس نے ارادہ کیا اور اپنے پیسے جمع کروائے حج کے لیے۔ اس کا ٹکٹ یہاں کراچی سے تھا۔ جب یہ وہاں پہنچا تو ایک دن وہ گاڑی میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک شخص اپنا کتا لیا، صبح صبح کتے کو گھما رہا ہے۔ اس نے دیکھا گاڑی روکو، گاڑی روکی گئی۔ اس سے کہا کہ یہ جو کتا ہے یہ مجھے فروخت کر دو۔ اس نے بہت مہنگی قیمت بتائی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس قیمت پر اس سے وہ کتا خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اپنے ساتھ گاڑی میں اسے بٹھایا، اور پھر یہ اپنے ساتھ جو اس کے دوست تھے اور اس کے رفقا تھے، خادمین تھے، ان سے کہا کہ کتے کی خدمت کرنا زیادہ ضروری ہے، تو اس کام کو ترجیح دینی ہے۔ یہ جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، اس سے پوچھا گیا اس کی غذا کیا ہے، کس وقت اسے گھمانا پھرانا ہے، کس وقت اسے کیا کیا غذا ڈالنی ہے، وہ تمام چیزیں اس نے منگوائی۔ 2 دن بعد اس کا ٹکٹ تھا حج پہ جانے کا، لیکن اس نے کہا حج دوبارہ کر دوں گا اور یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو چنانچہ حج پہ نہیں گیا اور اسی کتے میں لگا رہا، اور آئندہ سال آنے سے پہلے اس کی موت آ گئی، حج کی توفیق ہی نہ ملی۔ تو دیکھیں اس نے حج کی ناقدری کی، ٹکٹ ہو چکا، آنے کے لیے اسباب موجود، تو انسان کو جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ناپاک اور نجس چیزوں سے محبت رکھتا ہے تو پھر اس کا موت اور خاتمہ اور اس کا تعلق بھی انہی ناپاک چیزوں کے ساتھ رہتا ہے۔ 23ویں چیز جس سے ایسا گناہ جس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، وہ ہے غلام کا آقا کی اجازت کے بغیر جانا۔ اگر غلام آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، آقا سے اجازت نہ لے اور چلا جائے، تو جب تک یہ لوٹ کر نہیں آئے گا تو اس کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ نمبر 24، شوہر کو ناراض کرنا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو ناراض کرے تو وہ عبادت بھی کرے تو اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 25، مقتدیوں کا امام سے کسی شرعی عذر کی وجہ سے ناراض ہونا، کہ اگر مقتدی امام سے ناراض ہیں، کوئی شرعی عذر موجود ہے اس کی وجہ سے، تو یہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور ان تینوں کا تذکرہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، کانوں سے اوپر نہیں جاتی یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، العبد العابق حتی یرجع، وہ غلام جو بھاگ جائے یہاں تک کہ لوٹ کر آئے۔ نمبر 2، وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ نمبر 3، وامام قوم وهم له کارہون، اور کوئی شخص اگر کسی قوم کو امامت کروائے حالانکہ وہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں، تو یہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی عبادت ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔
دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سر سے ایک بالش اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ رجل اما قوما وهم له کارہون، وہ شخص جو لوگوں کو امامت کروائے حالانکہ لوگ اس کو ناپسند سمجھتے ہوں۔ نمبر 2 وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، وہ عورت جو رات گزارے درحالے کہ شوہر اس سے ناراض ہو۔ نمبر 3 واخوان متصارمان، اور 2 وہ بھائی جو آپس میں قطع تعلقی کرے 2 بھائی جو آپس میں قطع تعلقی کرے۔ تو گویا ان حدیثوں میں 3 آدمیوں کا تذکرہ ہوا، تو ان میں سے 23ویں نمبر پر تذکرہ تھا کہ وہ غلام جو آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر جائے، چونکہ آقا نے اس کو خریدا ہے اور آقا اس کا مالک ہے، تو اگر یہ آقا کی اجازت کے بغیر بھاگتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک یہ لوٹ کرنا ہے، الا یہ کہ اگر آقا اس پر ظلم کر رہا ہے، اسے اذیت اور تکلیفیں دے رہا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ بدلے کتابت کرے، یعنی قیمت ادا کر دیں اور یہ آزاد ہو جائے۔ دوسری وہ عورت کہ جس کا شوہر ناراض ہو، شوہر اسے بلائے وہ قریب نہ جائے، شوہر حاجت کے لیے بلائے لیکن وہ انکار کر دے، نافرمانی کرے، بد اخلاقی سے پیش آئے، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور 25واں آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امام کے مقتدی اس سے ناراض ہوں کسی شرعی عذر کی وجہ سے۔ شرعی عذر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا امام کے اندر کوئی ایسی خامی موجود ہے، مثلا امام فاسق ہے، معاذ اللہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، فحاشی عریانی بے حیائی میں ہے، سود رشوت کا پیسہ لے رہا ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، اس وجہ سے لوگ اگر اس سے ناراض ہیں تو اسے امامت نہیں کروانی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی محض کوئی وجہ نہ ہو، ویسے ہی کوئی کسی امام سے ناراض ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ عموماً جو امام حق بات کہنے والا ہوتا ہے اس سے بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب آدمی حق بات کہے اور کوئی اس سے ناراض نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق بات کہنے والا کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ مصلحت پہ چلنے والا، عالی اخلاق والا، میٹھی زبان والا، مزاجوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن جب آپ نے بھی دعوت دی تو آپ کے سگے چچا نے پتھر اٹھا کر آپ کو مارا۔ تو اگر کوئی شرعی وجہ سے ناراض ہوتا ہے تو وہ بھلے ناراض ہو، آپ نے دعوت دی، ابو جہل ناراض ہوا، ابو لہب ناراض ہوا، بدبخت عقبہ بن ابی معیط بجائے ایمان لانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر، چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹنے لگا، آپ سجدے میں گئے تو اونٹ کی گندی اوجڑی آپ کے اوپر رکھی۔ اس طرح تو لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کرے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو دین کی حق بات پہنچا رہا ہے۔ جس امام سے سارے لوگ راضی ہوں سمجھو وہ حق بات نہیں کہتا۔ جب بھی آپ حق بات کہو گے، سود خور، سود کھانے والا آپ سے ناراض ہوگا اگر آپ نے سود کے خلاف بات کی، آپ نے رشوت کے خلاف بات کی، رشوت والا ناراض ہوگا، آپ نے قطع تعلقی پہ بات کی، اسے تکلیف پہنچے گی، آپ نے فحاشی اور یعنی بے حیائی کے خلاف کی، وہ سمجھے گا میرے خلاف بات ہو رہی ہے، آپ نے انٹرنیٹ کیبل فیس بک کے خلاف کی، وہ سمجھے گا میں انٹرنیٹ اور کیفے چلا رہا ہوں، یہ میرے خلاف ہے۔ اس طرح اگر کوئی ناراض ہوتا ہے بھلے ناراض ہو، ہمیں شریعت کا حکم ہے حق بات کہنے کا۔ اور افضل الجہاد جو حدیث میں آیا ہے وہ ہے حق بات کہنا جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے۔ حق بات کہنا، چاہے وہ گردن قلم کر دے لیکن حق بات کہی جائے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، آپ کے چچا ابو طالب آپ کو بلا کر کہتے ہیں بھتیجے تم اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ لوگ سب آئیں میرے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند لا کے رکھ دیں اور کہیں محمد دین کی دعوت نہ دے، فرمایا اس وقت بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دین پر استقامت آپ کی اتنی ہے، طائف میں پتھر لگیں لہو لہان ہو گئے، پیچھے نہیں ہٹے دعوت سے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، ہر قسم کی اذیتیں پریشانیاں بائیکاٹ ہوئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ امام جس سے مقتدی کسی شرعی وجہ سے ناراض ہوں
اور اسے پتہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ امامت نہ کروائے، اور اگر شرعی وجہ نہیں ہے تو پھر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے اس کی حق گوئی کی وجہ سے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں ان 3 گناہوں کا تذکرہ ہوا ہے۔